اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت کا موضوع ہے یہ جو جنگ سے کیا ہمیں محبت رکھنا چاہیے یا نفرت رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کریم کے 5 نمبر سورہ المائدہ اس کے 64 نمبر آیات کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اگر آپ اور ہم مسلم ہیں تو امن سے محبت رکھنا چاہیے اور جنگ سے نفرت کرنا چاہیے۔ یہ جنگ بھلے دھرم کے نام پہ ہو، یہ جنگ بھلے اسلام کے نام پہ ہو، یہ جنگ بھلے کسی بھی فرقہ یا پارٹیز کے نام سے کیوں نہ ہو۔ اس آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے جنگ کرنے والا کون ہے اور جنگ کا آگ جو ہے یہ کون بھڑکا دیتا ہے۔ اور یہ جو غزوہ ہند کا جو ایک عقیدہ مسلمان شیعہ سنی اور سلفیوں میں چلا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے یہ آیات آپ کو بتا دے گی۔ 5 نمبر سورہ المائدہ اس کے 64 نمبر آیات۔ یہ قرآن جو ہے آپ کو ہر اس چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے جو مولوی لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ دھرم کے دھندے باز مولوی جو ہے یہ قرآن کریم کی طرف لوگ آ نہ سکے اس لیے ان کی جدوجہد ہے۔ اس آیات کا ترجمہ ہے اور یہودی جو ہے وقالت الیہود، یہودی جو ہے یہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہے باندھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، یعنی ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جنگ ایسی چیز نہیں ہے، یہ جنگ کے شروع کچھ اور باتوں سے ہوتا ہے۔ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اس کے ہاتھ جو انہوں نے کہا بلکہ ان کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے۔ طغیانی ناحق، یہ جو طغیانی میں اور کفر آیات کو چھپانے میں اس پہ جو ہے بڑھا دیتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور جب کبھی بھی كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، کبھی بھی وہ یہود اور روادار جو ہے یہودی جو ہے جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، حرب یعنی جنگ،
دھرم کے نام پہ ہو، ملک کے نام پہ ہو، علاقہ کے نام پہ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی جنگ، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ ذرا سوچے، جب جب یہ جنگ بہت زیادہ ابھرتا ہے تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ جنگ، یہ آگ، جب جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اس کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ یہ افغانستان، عراق اور سیریا اور اس طرح کے بہت سارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، اسے اللہ نے کیا کیا بجھا دیا، پھر وہ بھڑکا دیتے ہیں۔ یہ بھڑکانے والے بظاہر اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ شیعہ مسلمان ہے، سنی مسلمان ہے، سلفی مسلمان ہے، لیکن پیچھے ہاتھ ہے یہودیوں کا۔ عراق اور ایران جو ہے یہ مسلمان شیعہ اور سنیوں کا ملک ہے، 11 سال تک لڑے۔ عراق اور کویت سلفی اور سنی مسلمان ہے، لڑتے رہے۔ سیریا سنی اور شیعہ مسلمان ہے، لڑ رہا ہے۔ افغانستان سنی مسلمان ہے، لڑ رہا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ سنی اور شیعہ، مغربی پاکستان میں زیادہ تر شیعہ ہے، ادھر سنی ہے، آپس میں لڑتے رہے۔ تو یہ جنگ جو ہے، یہ اس کے پیچھے جو جن کے نقابت ہے، جو نقیب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہودی ہے۔ جو آگ لگاتے ہیں وہ یہودی ہے۔ پیچھے سے کہتے ہیں، ابھی سعودی عرب اور یمن، یہ سنی اور سلفی ملک ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ پیچھے سے جو ہے یہود وہ اسلحہ دے رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، تو غزوہ ہند مسلمان شیعہ سنی اور سلفی یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری عقیدہ ہے، یہ تو ہونا ہے۔ قرآن تو منع کرتا ہے، قرآن تو کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ کے لیے جو آگ لگاتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ قرآن کو مانیں گے یا مولوی جو ہے یہ دھرم کے نام پہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کی باتوں کو مانیں گے؟ ہم مسلم ہیں تو ہم قرآن کو مانیں گے، ہم ان کی باتوں کو نہیں مان سکتے، چونکہ یہ قرآن کا ایک سورہ ہے، 25 نمبر سورہ الفرقان، اس کا ترجمہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ یہ کرائٹیرین ہے سماج کے اندر، ملک کے اندر، وطن کے اندر کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سچ بولتا ہے، تو یہ آپ کو بتا دے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں وہ یہودی ہے۔ یہ کرائٹیرین، یہ الفرقان ہم کو بتا رہا ہے۔ تو ہم اس فرقان کی بات کو مانیں یا مولویوں کی باتوں کو مانیں، جن کے کوئی اصلیت نہیں، جن کے پاس کوئی حقیقی دلائل نہیں، اور لگے ہوئے ہیں نوجوانوں کو غزوہ ہند کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اور ہندوستان کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، خود تو قرآن کی طرف آ نہیں رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔